اس جو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ اس جو دمشق کی راہ پر جب مقدس پالس رسول کو یسوع مسیح کا مکاشفہ حاصل ہوا اور اس نے خدا کی حقیقی محبت اور یسوع مسیح کی قربانی کو نزدیک سے غور سے دیکھا اور اس پر ایمان لا کر خدا یسوع مسیح کا شاگرد بنا، تو پھر اس نے ایک ایسا بیان دیا جس کے وسیلہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم امتوں کے درمیان، قوموں کے درمیان جو اپنے اپنے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے خدا اور اپنے منجی کی عزت اور ان کا احترام قائم رکھ سکتے ہیں۔ مقدس پالس رسول نے ایک بیان دیا جو ہمارے لیے ایک راہ ہے، ایک راستہ ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے خدا اور اپنے منجی کو کس طرح سے آنر کرنا ہے جب ہم غیر قوموں کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان جو اپنے اپنے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، ہم نے اپنے خدا کو، اپنے منجی کو کیسے عزت دینی ہے۔ مقدس پالس رسول فرماتے ہیں، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے، جب ہم اس کے وسیلہ سے خدا کو جانا ہے، پہچانا ہے، اب اس کے وسیلہ سے ہم ایماندار ہوئے، کیونکہ ایمان لانا ہے تو مسیح کے کلام سے سن کے لانا ہے۔ اب جب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایمان لائے ہیں تو سب سے پہلی بات مقدس پالس کہتا ہے کہ پھر ہم ہموار جوئے میں نہ جتے، کیونکہ ایمانداروں کا اور بے ایمانداروں کا ایک جوئے میں رہ کے کام کرنا ناممکن ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کے خون سے دھل کر ایک ایسی راست بازی حاصل کرتے ہیں جو ہمارے نیک کاموں سے ہمیں حاصل نہیں ہوتی، مگر سوائے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، تو کہتا ہے کہ پھر جو ہے راست بازی اور بے دینی کا کیا میل جول، روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ خدا یسوع کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ ہم وہ چراغ ہے جو اندھیری راہوں میں، اندھیری جگہوں پہ چمکتا ہے، جلتا ہے تاکہ دوسروں کو روشنی دے۔ اگر ہم بھی تاریکی میں شامل ہو جائیں تو روشنی کہاں سے ہوگی؟ اور پھر کہا گیا ہے کہ ہم نور کے فرزند ہیں، نور کے فرزندوں کی مانند چلو۔ اگر ہماری رفاقت، شراکت تاریکی کے ساتھ ہوگی تو پھر وہ کہتا ہے کہ روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، کیا موافقت۔ مسیح وہ ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہوا، اور بال وہ ہے جس کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ کہتے پھر فرق نہیں ہے، جو ہمارے لیے قربان ہوا اور جس کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، ان میں کتنا فرق ہے۔ اس لیے کہتا ہے نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے موا ہے، اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے۔ اب ہمارا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے جس کے وسیلہ سے ہم ایک جوئے میں جتے جو اپنے معبودوں کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ۔ اس بات کو تو آپ سمجھ جائیں گے نا کہ ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ جو خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا۔ کہتا ہے کیا واسطہ ہے، کیا ریلیشن شپ ہے، کیا ہم آہنگی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب آپ ایماندار اور بے ایمان باہم اکٹھے ہوں گے تو ظاہر ہم اپنے خدا کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، اپنے منجی کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ کہتا ہے ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ ہے، خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت، خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا، ہم خدا ان کا مقدس ہے اور خدا پاک روح ہم میں بستا ہے۔ کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں ہم خدا ان کا مقدس ہے، خدا کا پاک روح ہم میں بستا ہے، اور جب ہم ناہموار جوئے میں جتتے ہیں تو ہم خدا کے مقدس کو کیا کر سکتے ہیں۔ اور پھر خدا ان کا ایک بہت خوبصورت وعدہ
مقدس پالس رسول ہمارے ساتھ رکھتا ہے جس میں اپنے خداوند کی پہچان اور محبت اور اس کی عزت و احترام میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے چنانچہ خدا نے فرمایا ہے، یہ سنیے گا، چنانچہ خدا نے فرمایا ہے میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خدا فرماتا ہے ان میں سے نکل کر الگ رہو، ناپاک چیز کو نہ چھوئے، تو میں تم کو قبول کروں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے، یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے جس نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم سے محبت کی ہے۔ اب جو ہم نے سوچنا یہ ہے کہ جب ہم ملٹی کلچر سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے اپنے خداوند کی عزت اور کس طریقے سے ہم نے خداوند کے احترام کو برقرار رکھنا ہے، تاکہ ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ جس معبود کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس خداوند کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ اس کا ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے، کمپیئر نہیں کر سکتے، مماثلت نہیں دے سکتے۔ تو پھر کس طریقے سے ہم اپنے یسوع کی، اپنے خدا کی، ہمارے آسمانی باپ کی عزت اور وقار کو قوموں کے سامنے ظاہر کریں؟ یہی سوچنے کا موقع ہمیں ہے۔ آئیے ہم ان باتوں پر غور کریں اور سوچیں کہ مقدس پالس کہتا ہے کہ اب میں انجیل سے نہیں شرماتا، میں یہودیوں، یونانیوں اور غیر قوموں کو بتاتا ہوں کہ یسوع جو دمشق کی راہ میں ملا اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ باپ جس نے محبت کی ہے وہ واحد خدا ہے جس کی وہ عزت اور عبادت کرتا تھا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکر ہے، آئیں ہم بھی سوچیں۔ خدا ان کو برکت اور سلامتی بخشے، آمین۔